السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی کے مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 40 مسئلے بیان ہو چکے، 41واں مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا اسلامی طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں گوشت خوری یعنی گوشت کھانا، گوشت خوری کا دستور انتہائی قدیم ہے، لیکن اسلام سے پہلے جانوروں کا گوشت کھانے کے عجیب طریقے بغیر کسی پابندی کے اختیار کیے ہوئے تھے۔ مردار کا گوشت کھایا جاتا تھا، زندہ جانور کے کچھ اعضاء ضرورت کے مطابق کاٹ کر کھا لیے جاتے تھے۔ جانور کی جان لینے کے لیے بھی انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ کہیں لاٹھیوں سے مار کر، کہیں تیروں کی بوچھار کر کے جانور کی جان لی جاتی تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے سب سے پہلے تو یہ تفریق کی کہ مردار کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے، یعنی جو جانور مردار ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، جو انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں صحتوں کو برباد کرنے والا ہے۔ ان جانوروں کو حرام قرار دیا جن کے گوشت سے اخلاق انسانی مسموم ہو جاتے ہیں، جیسے خنزیر، کتا، بلی، درندے جانور وغیرہ وغیرہ۔ پھر جن جانوروں کو حلال کیا ان کا گوشت کھانے میں بھی ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے ناپاک خون زیادہ سے زیادہ نکل جاوے اور جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ طبی اصول پر انسانی صحت اور غذائی اعتدال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ موجودہ زمانے کے ڈاکٹروں نے طبی تحقیق کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ بہرحال اسلام نے جانوروں کا گوشت کھانے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ جس طرح درختوں کے پھل اور ترکاریاں وغیرہ جس طرح چاہیں کاٹیں اور کھا لیں، اسی طرح جانوروں کو جس طرح چاہیں کھا جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کی غذا خواہ نباتات سے ہو یا حیوانات سے ہو، سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اس حیثیت سے ہر کھانے کو اللہ کا نام لے کر کھانا اور کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا سنت اسلام ہے، اسلام کا طریقہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اتنا عام کیا کہ وہ ایک اسلامی شعار بن گیا۔ لیکن جانوروں کے ذبح پر اللہ کا نام لینے کا معاملہ اس سے کچھ آگے ہے کہ جانور کا گوشت اس کے بغیر حلال ہی نہیں ہوتا۔ کوئی غافل انسان ترکاری، پھل وغیرہ کو بغیر اللہ کے نام کے کاٹے تو اس سے غافل تارک سنت تو کہا جائے گا، اسے غافل اور تارک سنت تو کہا جائے گا، لیکن اس کے کھانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا، بخلاف جانور کے کہ اس کے ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا اس کے حلال ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر سارے آداب ذبح پورے بھی کر دیے جائیں تو بھی جانور مردار اور حرام رہے گا اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جانوروں کا معاملہ عام نباتاتی مخلوق کا سا نہیں ہے، الگ ہے۔ کیونکہ ان میں انسان کی طرح روح ہے، انسان کی طرح دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں اور چلنے پھرنے کے آلات و اعضاء ہیں۔ انسان کی طرح ان میں احساس اور ایک حد تک ادراک بھی موجود ہے۔ اس کا سرسری تقاضا یہ تھا کہ جانوروں کا کھانا مطلقاً حلال نہ ہوتا، لیکن حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ اس نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا۔ جانوروں سے خدمت لینا، ان کا دودھ پینا اور ضرورت کے وقت ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لینا بھی انسان کے لیے حلال قرار دیا، مگر ساتھ ہی اس کے حلال ہونے کے لیے چند ارکان اور شرائط بتلائے جن کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے مذکورہ تصریحات سے اسلامی ذبیحہ کے لیے 3 شرائط ثابت ہوئے۔
کتنے شرائط ہیں؟ 3۔ نمبر 1، ذابح یعنی ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا شرط ہے۔ نمبر 3، شرعی طریقے پر حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دینا یہ شرط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔